بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہوئی۔ اس بارے میں کون سی روایت مستند ہے؟ اکثر ہم کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جس گھر میں کتا ہو کیا اس میں رحمت کا فرشتہ داخل ہوتا ہے یا نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس بارے میں سب سے مستند روایت جس کا حوالہ بخاری شریف میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مامونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ کی کیفیت کچھ بدلی سی لگ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا موجود ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن پاک نہ کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔ ناظرین گرامی، کتے کی پیدائش کے متعلق 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت امام عبد الرحمن صفوری نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 پر یوں بیان فرماتے ہیں کہ کتے کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے شیطان کے تھوک سے کی۔ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے تو شیطان روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعین نے تکبر میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ان کے پیٹ کے مقام پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اتار دینے کا حکم دیا اور پھر اس مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی۔ جہاں سے مٹی اتاری گئی تھی وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناف بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو مقام ناف سے نکال لے۔ امام صفوری کے مطابق ناف کی گہرائی اس واقعہ کی وجہ سے ہے۔ میرے پیارے دوستو، چونکہ امام صفوری نے یہ واقعہ بغیر کسی سند کے روایت کیا ہے، اس لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہا کو زمین پر بھیجا گیا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس روایت کو نور الامین میں مولا علی علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے۔ اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو
زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ناظرین گرامی، غیر مسلم اقوام خاص طور پر یورپ میں کتے کو گھر کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین نے وہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہ یورپ میں کتے سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے، کتا چاہے کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے ایک قیراط کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیراط کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر آپ اپنے اجر کو گنوا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بالام بن بعورہ کا ذکر کیا ہے، جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا۔ پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ بروز قیامت کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا بالام بن بعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ کتے کو شیطان کہا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔